السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 7. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن اللہ علیم بذات الصدور. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا. کتنی نعمتیں ہیں انسان کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو کمپیوٹر لے کر بیٹھ جاؤ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتے آؤ لیکن 7 نمبر گنتے آؤ. کمپیوٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے کیلکولیٹر کی گنتی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے تمہیں دین مکمل کیا, تمہارے اندر ایک پیغمبر کو بھیجا, تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا, تمہیں پاکی پلیدی کے احکام بیان کیے, جائز ناجائز حلال حرام کا بارے میں وضاحت کر دی. تھوڑی نعمتیں ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اللہ تعالیٰ کی ذرا نعمتوں کو بیٹھ کر یاد کیا کرے تنہائی میں نا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا انعام دیا. دیکھیں دنیا میں آئے تھے کیسے آئے تھے. دنیا میں جب آئے تھے تو بالکل خالی ہاتھ آئے تھے. کیوں جی یاد ہے کہ لباس بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ عطا کیا. منشی صاحب ذرا اس وقت کو یاد کریں اور اب کو یاد کریں. کتنا کچھ دیکھا سنا پڑھا گھومے پھرے کھائے پیے. 7 نمبر ہے سورہ مائدہ. یعنی کتنا کچھ عطا اور دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ. آئے خالی ہاتھ گئے خالی ہاتھ. اور درمیان میں اس زندگی کے اندر اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا. تو جب یہاں اتنی نعمتوں سے نوازا یعنی ایک ایک اللہ اکبر عضو انسان کا نعمت ہے رب کی طرف سے. سونگنے کی حس چھین لے اللہ تبارک و تعالی اللہ عافیت میں رکھے. ایک سا پرزا ایسی مشین آج دنیا میں بنی نہیں ہے جو سونگ کر بتا دے یہ گلاب کے پھول کی خوشبو ہے یا موتی کی خوشبو ہے. چکھنے کی حس لے لے اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. تو آج تک کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو چکھ کر بتائے یہ کھٹا ہے پھیکا ہے کڑوا ہے یا نمکین ہے. کانوں کی سماعت چھین لے اللہ اکبر. کم ہو جائے تو بہروں والا آلہ لگ جاتا ہے لیکن اگر چھین لے اللہ ہمیں عافیت میں رکھے تو بہرے کو ایک لفظ نہیں سنوا سکتے. ایسا پرزا بنا ہی نہیں ہے.
آنکھوں کی بینائی لے لے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، ہاں جی، بینائی کمزور ہو جائے، اینک لگ جائے گی، لینس لگ جائیں گے، لیکن بالکل ختم ہو جائے، ایسی مشین بنی نہیں جو نابینے کو رنگوں کی پہچان کروا دے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک سے ایک ایک چیز اس کی نعمت ہے، ایک ایک چیز اس کی نعمت ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا یہ سوچا کریں نا، اللہ نے مجھے کیا کیا کچھ دیا ہے، اور لوگوں کے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے، جائزہ ادھر لینا ہے، تب شکر پیدا ہوگا نا۔ یہ نہیں کہ ہائے اس کے پاس اتنا ہے میں تو رہ گیا، نا، ان کے پاس دیکھیں جن کے پاس ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ہمیں جتنا کچھ اللہ نے عطا کیا، کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو ہی ترستے ہیں۔ یہ صبح فٹ پاتھ پر بیٹھے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی کھانا تقسیم کرنے والا ہے تو روٹی کھائیں گے، ہمیں اللہ نے باعزت روٹی دی ہے۔ کوڑے کے ڈھیروں میں سے کتنے لوگ چن رہے ہیں روزی، سائیکلوں پر پیچھے بڑے جھول رکھے ہوئے، ہاں جی، اور وہ کوڑے چنتے پھر رہے ہیں، روزی چنتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حلال بابرکت روزی عطا کی۔ اس سردی کے اندر اللہ اکبر، ہاں جی، ہم پکے مکانوں کے اندر اللہ نے ہمیں چھت کے نیچے جگہ دی سونے کے لیے، اور کتنے وہ ہیں جو جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکھی مچھر ان کے لیے بھی تو ہے، سردی ان کے لیے بھی تو ہے، آندھی طوفان ان کے لیے تو ہے، بارش ان کے لیے بھی تو ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے مجھے جتنا کچھ، مجھے، ہمیں نہیں، مجھے، ہر بھائی یہ سوچے مجھے اللہ نے جتنا کچھ عطا کیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں کو ہی ترستے ہیں۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، علیکم، جو تم پر ہیں، وَمِیثَاقَہُ، اور پھر اس وعدے کو بھی یاد رکھو، الذی، وہ جو، وَاثَقَکُم بِہ، تم نے پکا کیا تھا اس اللہ سے وعدہ عالم ارواح کے اندر کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، الست بربکم قالوا بلا، اور دنیا میں کتنے آ کر مشکل کشا بنا لیے، کہاں گیا وہ وعدہ؟ پھر جو شخص کلمہ پڑھتا ہے کہ میں اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، عبادت اللہ کی کروں گا، عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا، اس وعدے کے اوپر کتنا پابندی کی ہے، اس کو بھی دیکھے نا، وہ بھی وعدہ ہے نا، کلمہ پڑھ کے صاحب وعدہ کرتا ہے، سمعنا و اطعنا، کہ میں سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ مکہ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے کچھ صحابہ آئے، بیعت عقبہ اولا، مینا کی گھاٹی کے اندر انہوں نے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ کس چیز کی بیعت کی؟ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم مال جان کے ساتھ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگلے سال پھر اور زیادہ آدمی آئے، چچا عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے، انہوں نے فرمایا انصاریوں دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لے کر جا رہے ہو تو ان کی جان کی حفاظت کا تم نے وعدہ کیا ہے، پورا عرب تمہارا دشمن ہوگا، یہ دیکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مال جان کے ذریعے آپ کی حفاظت کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا پھر آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بیعت کی اس کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 12 نقیب مقرر کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو جا کر دین سکھاؤ۔ یہ مدینہ کے اندر بنیاد پڑی اللہ پر، تو انصار نے، اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا علاقہ فتح ہو جائے مکہ مکرمہ تو پھر آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ فرمایا نہ، تمہارے ساتھ جیوں گا، تمہارے ساتھ مروں گا، قیامت کو تمہارے ساتھ ہی اٹھوں گا۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب کہاں ہے؟ مکہ میں ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیوں رہے؟ مدینہ میں انصاریوں کے ساتھ وفا کی وجہ سے رہے، ورنہ مکہ آپ کو محبوب تھا۔ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مڑ کر دیکھ رہے تھے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔
لوگ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کا گھر خوبصورت لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خوبصورت لگا، مسجد نبوی اچھی ہے یا بیت اللہ اچھا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ. جی میں نے کہا یہ فیصلہ تو مدینے والے نے کب سے کر دیا ہے. اللہ نے جواب ذہن میں ڈالا. میں نے کہا یہ فیصلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، مدینے والے نے پہلے ہی کر دیا ہے. وہ کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو مدینہ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ انصاریوں کی وفا کی وجہ سے، کہ انہوں نے جب کسر نہیں چھوڑی اپنا وعدہ نبھانے کی، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی جیوں گا، ان کے ساتھ مروں گا، ان کے ساتھ ہی قبر والدین قیامت والدین قبر سے اٹھوں گا. تو فرمایا اللہ اکبر، اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، و اطعنا، اور اطاعت کی. ادھر سنا ادھر اطاعت کی. سن کر سن نہیں ہو گئے کہ اب کوئی اثر ہی نہیں ہے، سن کر اطاعت، فرما برداری. مسلم کا معنی یہ ہے فرما بردار، سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کے آگے جھک جانے والا، اس کے حکم کے آگے سر ڈال دینے والا، اکڑنے والا نہیں، مرضی والا نہیں. تو جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ. صحابہ کرام رضوان اجمعین نے سمینا و اطعنا کا حق ادا کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کھڑا تھا، اسے فرمایا اجلس، بیٹھ جا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا نا ادھر وہ جوتوں والی جگہ دروازے میں، وہ وہیں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جو آدمی کھڑا تھا اس کو فرمایا بیٹھ جا، آپ کو تو نہیں کہا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کو کہا، میرے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، اگر نہ بیٹھتا جہنم میں جاتا. ہم 1000 بار سوچتے ہیں عمل کریں نہ کریں، اچھا سوچیں گے، ہاں جی اچھا ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اچھا لوگ کیا کہیں گے، اچھا ابھی دل نہیں مانتا، اچھا چھوڑو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مولوی بخشے گا تو ہم بھی بخشے جائیں. کتنے بہانے ادھر. انہوں نے کہا نہیں. اچھا شکیل صاحب، ہم اپنے ملازم کے بارے میں چاہتے ہیں میرا ملازم 101% میری بات مانے، 90% مانے، 10% نہ مانے، راضی ہوں گے اس سے؟ 99% مانے، 1% نہ مانے، راضی ہوں گے اس سے؟ میرا ملازم تو میری بات 101% مانے، اور جب اللہ کی بات ہو 10% کافی ہے. اتنا ریجر نہیں ہونا چاہیے. کوئی 20% پر لگا ہوا ہے، کوئی 50% پر کھڑا ہوا ہے، کوئی 80% پر کھڑا ہے. بس بھائی اتنا تھوڑا، ہاں جی برادری کو بھی تو دیکھنا ہے، دنیا کو بھی تو دیکھنا ہے، دل کو بھی راضی کرنا ہے، ہاں جی گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. اتنی بات ہے. صحابہ نے یہ نہیں کیا، رضا کے سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملے ان کو. تو سمینا و اطعنا، اطاعت سنا اور اطاعت کی، ہاں جی. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو دلوں میں ہے، جو سینوں میں کیا ہے، دل. تو دل کے اندر جو تمہاری بات ہے نا کہ سمینا و اطعنا پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کیا کیا مجبوریاں ہاں جی تم نے بہانے کے لیے تراش رکھی ہیں کہ یہ مسئلہ میں یہ ہوگا تو یہ مجبوری پیش کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ بہانہ کر لوں گا، یہ عذر بہانہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں دلوں کے راہ. یعنی ہمارا خالق ہے، ہماری رگ رگ نس نس سے واقف ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے. کیوں جی پتہ ہے اسے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین، قائم، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ بن کر، بالقسط، انصاف کے ساتھ. گواہی دینے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ پہلے بھی سورہ نساء میں آیت گزر چکی ہے. گواہی دو، حق سچ کی دو، چاہے تمہارے خلاف جاتی ہو، والدین کے خلاف جاتی ہو، جماعتی ساتھیوں کے خلاف جاتی ہو، چاہے اللہ رشتہ دار کے خلاف جاتی ہو، چاہے امیر کے خلاف جاتی ہو، چاہے غریب کے خلاف، تم نے حق سچ کی گواہی دینی. یہ ہے عدل. فرمایا ولا یجرمنکم، نہ اکسائے تمہیں، نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، علی، اوپر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو. کسی قوم کے ساتھ ان بن ہے، دشمنی ہے، تم نے
اس کی دشمنی کی وجہ سے عدل نہیں چھوڑنا. مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ملک اور کون سا اللہ اکبر مذہب ایسا ہے جو دشمنوں کو حقوق دیتا ہے؟ یہ صرف دین اسلام ہے جو دشمنوں کو بھی حق دیتا ہے. پڑھ چکے ہم سورہ نساء میں واقعہ. ایک منافق نے چوری کر کے زیرہ اور آٹے کی بوری اکبر کہاں رکھوائی؟ یہودی کے پاس. جی نیچے سے پھٹی ہوئی تھی، لائن جا رہی تھی ادھر. جی چوری کر کے رکھ دی وہاں پر، میں امانت رکھوائی، میں بعد میں لے جاؤں گا. جی اور بعد میں جب راز کھلا جی تو کہتا ہے جی وہ تو یہودی ہے، میں نے تو چرائی نہیں ہے. قسمیں کھا گیا. اس کا قبیلہ بھی ایسے اس کا ساتھ دینے لگ گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یہودی، وہ اللہ کے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والا. آپ اس کی بات پر یقین کریں گے کہ مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس کی بات نہیں مانیں گے؟ ہم جو قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں اس نے یہ کام نہیں کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر کو دیکھنا تھا، کوئی دلوں کے راز تو نہیں جانتے. قریب تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے خلاف ہو جاتا، لیکن مقام رسالت مشکوک ہو جاتا. یہودی کہتے ادھر کہتے ہیں اللہ نے وحی کے ذریعے میرے اوپر قرآن بھیجا ہے اور اس مسئلے میں اللہ نے ان کے پاس کوئی وحی نہیں بھیجی. مشکوک ہو جاتا نا مقام رسالت. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آیتیں نازل کر دی اور اس منافق کا کچا جٹا کھول دیا. یہ قصور اس کا ہے. تو یہودی کیا ہے حق میں فیصلہ کیا. یہ نہیں کہ یہودی چونکہ اللہ کا دین کا دشمن ہے اس لیے اس کے خلاف ہی کرنا ہے، اپنے کو بچانا ہے. نہیں، جبکہ تورات کی تفسیر تالمود میں لکھا ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا یہود کی، اس میں لکھا ہے کہ کسی اسرائیلی جج کے پاس، یہودی جج کے پاس اگر مقدمہ آ جائے کسی یہودی اور غیر یہودی کا، تو یہودی جج کو چاہیے اگر وہ جتوا سکتا ہے اپنے یہودی بھائی کو یہودی قانون کے مطابق تو اس کے مطابق فیصلہ کر کے کہہ دے یہ ہمارا قانون ہے، ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور اگر جتوا سکتا ہے غیر یہودی کے قانون کے مطابق تو ان کے مطابق فیصلہ کر کے کہہ دے کہ یہ تمہارے قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. اور اگر دیکھے نہ اپنے نہ ہی غیر یہودی کے قانون کے مطابق نہیں جتوا سکتا تو جیسے چاہے اپنے بھائی کو جتوائے. ہم کہتے ہیں عالمی عدالت انصاف میں جاؤ شکیل صاحب، تو عالمی عدالت انصاف میں کون بیٹھے ہیں؟ کہ پھر وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ پاکستان کے حق میں کریں گے؟ کیا انہوں نے. انڈیا اور پاکستان کا مقدمہ اس میں کس کو سپورٹ کیا؟ انہوں نے انڈیا کو سپورٹ کیا. یہ ان کی نیچر ہے. اقوام متحدہ کبھی کوئی کام مسلمانوں کے بھلے کا کیا ہو؟ اپنے مسئلے سارے حل کیے انہوں نے. مسلم ممالک میں کسی کا مسئلہ حل کیا؟ مسئلے ڈالے ہیں انہوں نے، حل نہیں کیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گیا ہو خیبر کے یہود کے پاس، جا کر ان سے خراج لے کر آؤ جو ان کے ساتھ طے ہوا ہے فصل کا. وہ لینے گئے. یہودی سردار آئے، جناب یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں، ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا، کچھ خیال کرنا، ہاتھوں ہولا رکھنا. رشوت پیش کی. انہوں نے پتا کیا فرمایا؟ میں یہودیوں اللہ کی زمین میں مجھے تم سے سب سے زیادہ نفرت تم سے ہے کیونکہ تم اللہ کے دین کے دشمن ہو، اور اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبت مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جس ذات کی طرف سے ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تمہاری طرف ہے تم سب سے بڑھ کر قابل نفرین ہو. لیکن محبوب کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے عدل سے نہیں ہٹائے گی، کروں گا انصاف میں. یہودیوں کے علماء پکار اٹھے، اسی عدل کی وجہ سے آسمان زمین قائم ہے. ہمس کا قلعہ میں نے بتایا تھا فتح ہوا، مسلمانوں نے ان سے جزیہ لیا، سال کا ٹیکس لے لیا. اس کے بدلے میں ہم تمہارا، یہ ڈیفنس ٹیکس ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے مال جان کی. 3 مہینے گزرے، ہمس کا قلعہ ان کو چھوڑنا پڑ گیا. کیوں؟ کہ آگے کہیں ضرورت پڑ گئی تھی کمک کی. انہوں نے کہا قلعہ خالی کر کے ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ عیسائی رعایا تھی، ان عیسائیوں کے سرداروں کو بلایا، کہا 3 مہینے ہم نے تمہارے پاس گزارے ہیں، پورے سال کا ٹیکس لیا ہم نے تم سے، سیکورٹی ڈیفنس ٹیکس لیا ہے، جزیہ.
تو 3 مہینہ کا یہ کاٹ کے باقی 9 مہینے کا یہ تم واپس لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قلعہ چھوڑ کے جانا پڑ گیا, ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے, تو وہ جو ہم نے ایڈوانس لیا ہے نا وہ یہ واپس لے لو. جب وہ جا رہے تھے تو عیسائی رو کر کہہ رہے تھے وہ اتنا عدل تو ہمارے عیسائی کیسر بادشاہ نے نہیں کیا, وہ ظلم کرتے ہیں. اور حکومت کی تجوری میں پیسے چلے جائیں واپس آتے ہیں؟ گولک رکھی ہے جی اتو پیسے پاؤ تلو کٹھن سے پیسے جا کوئی نہیں, ڈالنے ہیں اس میں نکالنے نہیں ہیں. تو وہ واپس لے کر ہے. انہوں نے کہا دعائیں کرتے تھے یا اللہ ان کو جلدی واپس لے آ. یہ تھا عدل. ہاں 100 یونٹ زیادہ آ جائیں جی اور ٹیکس اس کا لگ گیا زیادہ, وہ کہتے ہیں یہ تو بھر دو نا, پھر آگے جو ہے نا وہ پھر دیکھا جائے گا, ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, یہ تو بھرو نا, اتنا تو گھوگا کھاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اچھا یہ فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس, اور پھر اس کے بعد کیا ہے اضافی ٹیکس. بھئی یہ اضافی ٹیکس کس چیز کا ہے؟ بجلی کے بل پر دیکھیں آدھی قیمت بجلی کی ہے تو آدھی قیمت آدھی سے زیادہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں بجلی بیچی کس نے ہے؟ محکمے نے بیچی ہے نا, تو ٹیکس عوام کیوں دے؟ ٹیکس اس پر ہونا چاہیے نا. سیل ٹیکس بیچنے والے پر ہوگا کہ خریدنے والے پر ہوگا؟ جس کی انکم ہے ٹیکس, انکم ہوئی ہے واپ میپ کو بجلی کے محکمے کو ٹیکس لے رہے ہیں عوام سے. اچھا پھر بجلی ایک ہی کھمبے سے آ رہی ہے, 100 یونٹ پر یہ ریٹ, 200 یونٹ پر یہ ریٹ, 300 یونٹ پر یہ ریٹ. حالانکہ بجلی ایک ہی کھمبے سے آ رہی ہے. کمرشل کا اور ہے اور اس کا اور ہے, ڈومیسٹک کا اور ہے, زراعت کا اور ہے. اور کراچی کو بجلی مفت ہے, نہیں تو گولیاں آئیں گی. صبح خیبر میں تو بل دیتے نہیں, وہ کہتا آؤ تو صحیح ہمارے پاس. بلوچستان میں بھی تو سارا خرچہ پنجاب اٹھا رہا ہے پاکستان کے, یہ بتا دو سارا خرچہ. حکومت ہے ہی پنجاب میں, نہ سندھ والے نے نیڑے لگنے دیتے ہیں, نہ بلوچستان والے, نہ خیبر والے. اللہ اکبر. تو فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلو, عدل کرو, ہوا اقرب, یہ زیادہ قریب ہے للتقوی, تقوی کے. یہ حکم ہے ہمارے دین کا, چاہے کوئی کافر بھی ہے بے دین بھی ہے, تم نے عدل کرنا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, خبیر, خبردار ہے, بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہیں. ہاں جی, تالمود کے مطابق انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ریمنڈ ڈیوس 3 آدمی بھرے چوک میں قتل کیے اس نے. اب پہلے تو یہ خبر دی وائس آف امریکہ نے کہ امریکی سفیر کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا. دیکھو جناب سفیر کو گرفتار کر دیا, حالانکہ اس کو تو استثناء ہوتی ہے. اچھا پھر کہا نہیں سفارت خانے کے ملازم کو گرفتار کیا. پھر جب جھوٹ مزید کھلا, کہنا جی وہ کرایہ کا گنڈا تھا, سفارت خانے ہائر کیا تھا, نہ سفیر تھا نہ سفارت خانے کا ملازم تھا, وہ ہائر کیا ہوا گنڈا. اور وہ شخص تھا جس نے خود کچھ دھماکوں والوں کو پاکستان میں مضبوط کیا, وہ اس کام کے لیے آیا تھا. اچھا بلیک واٹر تنظیم, ہاں جی بلیک واٹر تنظیم. اللہ اکبر, یہ مطلب میں ہم واپس لے سکتے تھے. اچھا اب کیا کیا؟ اللہ اکبر, امریکی سفارت خانے سے اس کا کھانا آتا تھا, جیل کے اندر اس کی عدالت لگی, جج جیل میں گیا. ٹھیک ہے جی, پوری دنیا میں شور مچا. امریکہ نے اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو دوستی گاڑی یاری نبھانے والا تھا اس نے آنکھیں پھیر لی, اپنی سفارتی پالیسی بدل دی, ڈیڈ لاک رہا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا
کہ جناب اس کے جو ورثات ہیں نا، وہ جو 3 آدمی قتل ہوئے، ان کے ورثاء نے دیت لے لی ہے اتنے کروڑ روپیہ، اور دیر نہیں لگائی، راتوں رات اس کو ہیلی کاپٹر پر سوار کرا کے اللہ کے بعد اس کو اس کے بعد افغانستان بھیج دیا۔ بھائی دیت تو اسلام کا قانون ہے، اس قانون کو تو پورے پاکستان کے اندر عیسائی کہتے تھے کالا قانون، کالا قانون، کالا قانون ہے، اور امریکہ نے دیت دلوا کر، یعنی وہی بات ہے نا کہ اگر غیر یہودی کے قانون کے مطابق اپنا بندہ چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لو، ان کے فتح فیصلہ کر کے۔ یہ دیت کا قانون واحد قانون ہے جس پر سب سے پہلے امریکی شہری کے لیے عمل درآمد ہوا، اور وہ کہاں دینے والا ہے؟ انہوں اپنوں نے دی دیت، وہ کہاں دے گا؟ وہ بھی اپنے دے۔ تو پاکستان واحد ملک ہے جس کا نمک اپنا ہے، اور نمک حرام بھی اپنے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، نمک بھی اپنا ہے، نمک حرام بھی اپنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ وعد اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے الذین، ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے، جنہوں نے سمینا واطانا پر عمل کیا، ایمان لائے اور صالح عمل کیے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید رکھتے ہوئے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، انسان ان کے نا سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہمیں انہی میں بنائے۔ لیکن والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ایمان کے مقابلے میں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اچھا وعملوا الصالحات کے مقابلے میں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، نہیں جی یہ ہے ہی نہیں، یہ چل ہی نہیں سکتا اس دور میں قرآن، اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے، ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، اولئک، یہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں علیکم جو تم پر ہیں، ان میں ایک نعمت بیان کی، اذ جب ہم، ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ بڑھائے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکفا، پس روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی توحید کا نعرہ بلند کیا، دشمن، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین، سارے جس نے ہلا دی، سارے دشمن ہو گئے، اپنے بھی کئی دشمن ہو گئے، پہلا پتھر ہی اپنے چچا نے مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں آپ پر، پتہ ہے کتنے؟ 17 قاتلانہ حملے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس قوم نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ بڑھائیں ظلم و ستم کے لیے، اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، ہر دفعہ اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، یہ پتھر اٹھا کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچلنے کے لیے، جیسے ہی آگے بڑھا، بیت اللہ کے سین میں باقی قریش کے سردار بیٹھے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھا یکدم پیچھے ہٹا اور ڈر رہا تھا، لرز رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا سردار کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت سے پر تھے، ایک اونٹ تھا جو جبڑے میں، اللہ اکبر، مجھے کچلنا چاہتا تھا، منہ کھول کے جبڑے میں مجھے کچلنا چاہتا تھا میرے ساتھ پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھتا وہ اس کی بوٹیاں کر دیتے۔ بچایا اللہ نے کہ نہیں بچایا؟ گڑھے کھودنے والے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، جس دوپہر کا وقت تھا، صحابہ کرام درختوں کی چھاؤں تلاش کر رہے تھے، کوئی کدھر کو کدھر، میں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکا کر آرام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، صحابہ نے آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، وہ صحابہ دوڑ کر پہنچے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک بدو عربی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سویا ہوا تھا، یا اس نے میری تلوار لٹکی تھی اٹھائی اور اتار کر
میرے اوپر لہرا کر کہنا بتاؤ آپ کو کون مجھ سے بچائے گا. میں نے کہا میرا اللہ بچائے گا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, میں نے اٹھا لی, اللہ اکبر, اب یہ بیٹھا ہوا یہاں پر. پھر آپ سے نے اس کو چھوڑ دیا, یعنی کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے آتا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ کیا اللہ نے ہاتھ روکا نا. حدیبیہ میں تھے 80 آدمی, جبل تنیم جہاں آج مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا, 80 آدمیوں نے رات کی تاریکی میں ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھے ہوں گے, ہم اچانک حملہ کر کے تیر برسائیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا جو سیکورٹی پر کھڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کے ہاتھ روکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے گالی تو ان کو بھی چھوڑ دیا. اسی طرح سے بنو نذیر قبیلہ یہود کا ایک پنچایت میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے. ان خبیثوں کا ارادہ تھا کہ جہاں بیٹھے ہیں نا اوپر چھت کے اوپر سے چکی کا بڑا پتھر, پاٹ گھروں میں ہوتے نا چکی ہاتھ والی, وہ پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیں. اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بچا لیا. تو کتنے موقع ایسے آئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ایمان والو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں نے کتنی دفعہ ہاتھ بڑھایا, لیکن فکفا ایدیہم, اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے, عنکم تم سے, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, وعلی اللہ, اور اللہ پر فلیتوکل, توکل کرنا چاہیے, المؤمنون, مومنوں کو. مومن کا بھروسہ کس پر ہے, توکل کس پر ہے, اللہ پر. وَلَقَدْ, اور تحقیق, اخذ اللہ, اللہ نے لیا, میثاق, وعدہ پکا, بنی اسرائیل سے. ایک ادھر وعدے کی بات ہوئی ہے کہ تم جو کلمہ پڑھ کے وعدہ کرتے ہو سمینا و اطعنا کا, اس کا خیال کرو, عہد عالم ارواح میں وعدہ کر کے اس کا خیال کرو. اب بنی اسرائیل کے ایک وعدے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا. وَبَعَثْنَا, اور ہم نے مقرر کیے, منہم, ان میں سے, 12 نقیبہ, 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کر دیے. نقیب کہتے ہیں اکبر, نگرانی کرنے والا. نقیب مقرر کیے کہ تمہارے ذمے ہے, تم نے اپنے اس قبیلے کو سنبھال, ان کی سیاسی طور پر بھی, ان کی دینی طور پر بھی, ان کی تربیت کرنی. ان کے جواب دے تم ہوگے, تم ان کے ہیڈ ہو, تم نے ان کو سنبھالنا ہے. تو 12 قبیلے, 12 سردار. وقال اللہ, اور اللہ نے فرمایا, انی معکم, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن کوئی شرط ہے. لئن, اگر اقمتم الصلاۃ, تم نماز قائم کرتے رہے, وآتیتم الزکات, اور زکات ادا کرتے رہے, وآمنتم, اور تم ایمان لاتے رہے, برسلی, میرے رسولوں پر, جو بھی رسول ہے کہ تمہارے ذمہ ہے ان کی اوپر ایمان لانا ہے. وعزرتموہم, اور ان کی تم نے عزت کرنی ہے, تکریم کرنی ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ, اور تم نے قرضہ دینا ہے اللہ کو, قرضاً حسنا, اچھا قرض. اس سے بدلے میں کیا دوں گا, کیا کتنے کام کرنے, اقمتم الصلاۃ 1, آتیتم الزکات 2, آمنتم برسلی, وعزرتموہم 3, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضاً حسنا 4. یہ 4 کام تم کرو, لَأُكَفِّرَنَّ, میں ضرور کفارہ بنا دوں گا, دور کر دوں گا, عنکم, تم سے, سیئاتکم, تمہارے گناہ. انسان ہونے کے ناطے کو غلطی کو تائی ہو تو میں معاف کر دوں گا. والا ادخلنکم, اور ضرور تمہیں داخل کروں گا, جنات, جنتوں میں, تجری, بہتی ہیں, من تحتہا, جن کے نیچے, الانہار, نہریں. یہ کس کا وعدہ تھا, اللہ کا. لیکن فرمایا فمن کفرا, یہ بھی بتا دیا, جس نے کفر کیا, بعد ذالک, اس کے بعد, منکم, تم میں سے, اس وعدے کو پورا نہ کیا, انکار کیا, تو یاد رکھے, فقط, پس تحقیق, ضلع, بھٹک گیا, سوا سبیل, سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا, میثاق, ابدی عہد, عہد دوام, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں سے لیا. کس کی معرفت, موسیٰ علیہ السلام کی معرفت. نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, میرے رسولوں پر ایمان لانے, ان کی عزت کرنی ہے, اور اللہ کو قرض دینا ہے. اب یہاں بات آ گئی, اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے. عبد المجید صاحب, ہم میں سے کوئی امیر سے لے کر غریب تک, وزیر سے لے کر فقیر تک, کوئی بادشاہ ہو, کوئی جگیردار ہو, کس کے
کرم سے پال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک نے جو مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری شان کریمی ہے، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس مال کو تم بیوہ، یتیم، مسکین میری راہ میں خرچ کرو. اب وہ بیچارہ کہاں تمہیں اصل مال لوٹا دے سکتا ہے، تم اس کو میرے کھاتے میں لکھ دو، قیامت والے دن میں تمہیں اس کا بدلہ بھی دوں گا. دیا ہوا کس کا؟ وہ بھی تو اسی کا ہے. تو یہ ہے قرض حسنہ. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ان کو دے دو، میرے کھاتے میں لکھ دو، گویا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں قیامت والے دن قرضہ ادا کر دوں گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بوجہ ان کے توڑ دینے، میثاقہم، ان کے وعدے کو، پکا وعدہ کیا انہوں نے توڑ دیا، اب دی عہد توڑ دیا، عہد دوام توڑ دیا. یعنی تو پھر کیسے توڑا؟ اب سنیں ذرا. حکم تھا نماز قائم کرو، انہوں نے نماز با جماعت کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. نماز قائم کرنے کے بجائے خواہشات نفسانی کے غلام بن گئے. حکم تھا زکوٰۃ ادا کرو، انہوں نے بخل اور کنجوسی شروع کر دی. دنیا میں آج بھی سب سے بخیل ترین قوم کون سی ہے؟ اس کے بعد ہندو. چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کیوں جی؟ تو وہ کیا ہے؟ بخیل. پوری دنیا میں عیسائیوں کی این جی اوز ہیں، مسلمانوں کی ہیں، لیکن یہودیوں کی کوئی این جی اوز کبھی سنی دیکھی؟ کوئی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے گئے ہو؟ ہاں، غریبوں کا خون چوسنے کے لیے بینکوں کے ہیڈ ہیں، سود خور ہیں، سور خور ہیں، ٹریلینوں کے مالک ہیں، ملین بھی ٹریلینوں کے مالک ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے کیا؟ بخل کیا. تیسرا تھا آمنتم برسلی وعزرتموہ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت کرو. انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا. جو سمجھانے آیا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھوانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو بچایا نا. اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض دو اچھا، انہوں نے سودی نظام قائم کر دیا. قرضہ دیتے ہیں لیکن سود دو ہمارا ادھر. تو اس لیے فرمایا اب بتائیں لو کفرن عنکم سیئاتکم، ہوتا گناہ معاف ہوتے؟ اب تو نہ ہوتے نا، جب نافرمانی کر دی، ساری عہد توڑ دیا. پھر والا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار کیسے ہوگا؟ وعدہ تو توڑ بیٹھے، وہ تو مشروط تھا ان کاموں کے ساتھ. تو فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، فرمایا ہم نے لعنتیں برسا دی ان کے اوپر، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا. وجعلنا، اور کر دیا قلوبہم، ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت. دلوں کے اندر سختی آ گیا نا، کہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے نقطہ اور لگ گیا. ایک وقت آتا ہے دل سارا کلا بل ران علی قلوبہم، عبد المجید صاحب، سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا دیتا ہے. تو ان کے دل سخت ہو گئے. جب نماز کے قریب نہیں جائے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، یعنی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا، تو پھر کیا دل سخت ہی ہوگا نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے دل سخت ہو گئے کہ یحرفون الکلمہ، یعنی تحریف کرنے لگ گئے کلمہ کی عن مواضع، اس کی جگہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کلام کے اندر ہیرا پھیری شروع کر دی، یعنی ڈنڈی مارنی شروع کر دی اس کلام کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف و تبدل شروع کر دیا. مسئلہ ہی بدل دیتے تھے، خود بدلنے کی بجائے مسئلہ بدل دیتے تھے. یعنی اتنے جرت کرنے لگ گئے. وَنَسُوا، اور بھول گئے، حظًا، حصہ، مما، اس کا جو ذکروا بھی، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو کتاب کی نصیحت کی گئی تھی نا، اللہ کے احکام بتائے گئے تھے، ان حکموں کو بھلا دیا انہوں نے. پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَلَا تَزَالُوا، اور رہیں گے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تطلعوا، مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت کا. ان میں سے بوجھ لو، آج
اطلاعیں ملتی رہیں گی آپ کو، آج فلاں جگہ انہوں نے غداری کی، فلاں جگہ دھوکہ دیا، فلاں جگہ نافرمانی کی، فلاں جگہ مسلمان کو نقصان پہنچا، یہ آپ کو اطلاعیں ملتی رہیں گی۔ یہ کبھی وفادار قوم نہیں ہے، یہ قوم وفادار نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ یاری لگائی عرب ممالک نے کہ چلو جی لڑائیاں چھوڑو، اور جنہوں نے اللہ سے وفا نہیں کی وہ تمہارے ساتھ وفا کریں گے؟ اسرائیل سے یاری امریکہ کو راضی کرنے کے لیے لگائی نا، اور امریکہ اب سعودی عرب کا دشمن ہے۔ اب سعودی عرب روس سے چائنا سے دوستی لگا رہا ہے، اور اللہ نے جو پہلے کہا تو نئے تجربے کیوں کرتے ہو؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ، آپ کا مقام بہت اعلیٰ، آپ کا درجہ بہت اعلیٰ، آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں، لیکن یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین پر نہ آ جائیں۔ تو جب ہمارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہو سکتے تو ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ تو یہ خیال چھوڑ دو دل کے کہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ ان کی خیانت سے تم واقف ہوتے رہو گے، الا مگر قلیلا منہم، سوائے ان کے جو بہت تھوڑے ہیں۔ وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے عالم تھے، جی عدل انصاف والے تھے، ان کے کچھ ساتھی اسلام قبول کر گئے، انہوں نے خیانت نہیں کی۔ فرمایا فاعف عنہم، اب ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ ان سے درگزر کرو، وصفح، اللہ اکبر، اور واعف عنہم، ان کو معاف کرو، وصفح، اور درگزر کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا، المحسنین، نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ درگزر۔ کیوں؟ الجھو نہ ان سے، ہاں اگر اسلحہ لے کر آئے مقابلے میں پھر ان کو سزا دو جہاد کے میدان میں، لیکن عام روٹین کے اندر سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے کہ بندہ ہر محاذ کے اندر لڑتا رہے، ادھر بھی لڑ رہے ادھر بھی لڑ رہے۔ تو کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں یہ احکام ہے، اللہ تبارک نے فرمایا، اس لیے فرمایا ان سے درگزر کرتے رہو، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب کوئی شرارتوں پر اتر آیا پھر تینوں قبیلے، دو قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیے، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ، اس کے مرد قتل ہوئے، عورتیں اور لونڈیاں بنی مسلمانوں کی، بچے غلام بنے، اور مال سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو جب شرارت کریں تو نکال دو، اللہ اکبر، اور جب تک نہیں کر رہے، چھوٹی موٹی شرارتیں کر رہے تو پھر ان کو برداشت کرو۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔